ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ لیکن نا کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی۔ انہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے۔ اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے، لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اسباب بنانے، اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھر آ گیا، پہلے بھی تو آیا تھا نا۔ وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے، زیادہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا۔ آپ یقین کریں مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ جناب ابراہیم کی دعائیں، فَمَا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو نا ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جو سرسبز و آباد نہیں، بنجر زمین ہے، وہاں میں نے ٹھہرایا ہے، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ۔ اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی، چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں۔ غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ جناب ہاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے۔ پلٹنے لگے تو جناب ہاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت ابراہیم چوپ ہیں۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں سے سوال پوچھنے والیوں، نہیں ہوتے کچھ سوالوں کے جواب شوہر کے پاس۔ اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے۔ روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں، کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو۔ پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چوپ ہیں۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہیں، کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہیں اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ، وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔
اور کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب. سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے, سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کبھی ہمیں ضائع. پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا, کھجوریں ختم ہو گئی. بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا, جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ, پھر دوڑ کے مروہ پہ, پھر صفا پہ, پھر مروہ پہ, 7 چکر لگائے. فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی. زمزم جاری ہو گیا. مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا. تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا, میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی. دکھوں کے دن تھے, تکلیفوں کے دن تھے, میری رضا پر وہ ٹھہر گئے, صبر کیا. اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو. ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا, سلام اللہ علیہا, تو وہ سامنے پانی کا کولر لگا ہے, ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے, لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو, دوڑو مروہ پہ, دوڑو صفا پہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی. تو رب کی رضا پہ صبر کرنا, اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا, تو مالک کا انعام دیکھ. قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا, حج کرنے جائے گا, پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا. دوڑو میلین اخترین, دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا, پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا, کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے, سارا حج کا سفر, سارا وارفتگی کا سفر ہے, اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا, تو اولاد ہوتی ہے نا, چھوڑ آئے بیٹے کو, پر کھیتی کوئی نہیں تھی, بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جے. 100 قسم کی باتیں لوگ, بچے ہوتے ہیں نا, اولاد ہوتی, چھوڑ تو گئے, پر پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی, سبزہ نہیں ہوتا, پھل نہیں, پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے. او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے. میں نے ٹھہرایا ہے وہاں. مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے. پہلی بات نماز کی, میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو, سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہو, وضو کریں, عبادتیں کریں, ریاضتیں کریں. اگلی بات بڑی انوکھی ہے, فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. دنیا میرے بچوں سے پیار کرے, لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں, ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے. قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی, انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں. اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے. دل جھکے چلے جاتے ہیں, طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں, آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف, لوگ ان سے پیار کریں. ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی, یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا, ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل, ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا, جناب یوسف کا. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو, رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے. بندہ اچھا لگتا ہے, وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے, اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے.
اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے، یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کرے، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی والی والدیہ، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے۔ اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔